ایک شام اس کا دل بے حد اداس بے چین تھا۔ آفس میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ آفس سے وہ باہر نکل آیا، بے مقصد گاڑی سڑکوں پہ دوڑاتا رہا، پھر ساحل سمندر کے قریب گاڑی روک دی۔ باہر نکل کے سورج کو دیکھنے لگا۔ سورج غروب ہونے کا منظر بے حد دلکش تھا، مگر ارمان کو کہاں کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ گاڑی کھڑی کی، اس سے ٹیک لگائے سگریٹ کے کش لینے لگا۔ آنسو آنکھوں سے رواں تھے، اس کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ ایک دم سے اسے اپنے کندھے پہ کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ پلٹ کے دیکھا تو ذوحان تھا۔ اسے دیکھ کے فوراً سے رخ پھیر لیا تاکہ وہ اس کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ سگریٹ پھینکی اور ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو مسلا۔ لگتا ہے آنکھوں میں مٹی چلی گئی ہے، چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ ذوحان اس کی کیفیت سے واقف تھا، کئی مہینوں سے اس کی اس طرح کی کیفیت کو نوٹ کر رہا تھا، مگر آپس میں بے تکلفی نہ ہونے کی وجہ سے ارمان سے تکلیف کا سبب نہیں پوچھ پا رہا تھا۔ مگر آج یہاں ارمان کو اس حالت میں دیکھ کے اس سے رہا نہیں گیا۔ تم یہاں کیسے؟ جی میں اپنے فرینڈز کے ساتھ آیا تھا۔ تھوڑی دور کھڑے اپنے دوستوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بھیا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں آپ بہت پریشان سے ہیں، تکلیف میں لگ رہے ہیں۔ سب خیریت ہے؟ میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا، اس نے خلوص اور فکر مندی سے کہا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ ارمان کی آواز اب لڑکھڑا رہی تھی۔ ذوحان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ ارمان اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ بھیا میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں کے بیچ اتنی بے تکلفی نہیں رہی کہ ہم آپس میں اپنے راز شیئر کریں، مگر میں آپ کو اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کہہ دیں جو بھی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے، میں کوشش کروں گا اس کو حل کرنے کی۔ ارمان ہنوز خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ آپ جانتے ہیں خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے اور غم اور تکلیف بانٹنے سے کم ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کے دل میں ہے۔ ارمان پھر بھی کچھ نہ بولا۔ ذوحان تھوڑی دیر کھڑا اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر اس کے کندھے کو تھپ تھپا کے پلٹنے لگا۔ ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے گلے لگ کے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ ذوحان نے بھی اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ جب اس کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو ارمان نے آہستہ آہستہ اسے پریشے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ پریشے کے ساتھ کی گئی اس کی تمام زیادتیاں، اپنا ظلم، سب کچھ۔ ذوحان تمام بات سنتا اور سمجھتا رہا، پھر بولا بھیا آپ بھابھی کو یہاں لے آئے۔ ارمان نے تعجب سے ذوحان کو دیکھا۔ ہاں بھیا میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، آپ محبت کرنے لگے ہیں ان سے، اور یہ محبت ہی آپ کی ان کے لیے جو آپ کو ایک پل بھی چین نہیں لینے دے رہی۔ 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے ذوحان، اس نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا۔ اب تک تو وہ خلا لے چکی ہوگی، شاید کسی اور سے شادی بھی کر چکی ہو۔ بھیا اگر خلا فائل ہوئی ہوتی تو نوٹس پاکستان میں ہمارے ایڈوکیٹ صاحب کے پاس ضرور آتا اور وہ یقیناً آپ کو انفارم کرتے، اور پھر آپ نے بتایا کہ آپ کا دیا چیک بھی کیش نہیں ہوا۔ میرے خیال سے آپ کو جانا چاہیے۔ مگر ذوحان اتنا کچھ ہونے کے بعد کیا وہ میری محبت پہ یقین کرے گی؟ وہ کبھی نہیں مانے گی، نہ ہی میرے ساتھ آئے گی۔ محبت کا یقین آپ یہاں لا کے دلا سکتے ہیں، فی الحال آپ کو صرف انہیں یہاں لے کے آنا ہے، کیسے بھی کر کے۔ آپ آج ہی پاکستان کے لیے نکل جائیں، ماما اور بابا کو میں سمجھا دوں گا۔ ارمان اسی رات پاکستان کی پہلی فلائٹ لے کے نکل گیا تھا۔ پاکستان آ کے سب سے پہلے اس نے پریشے کے بارے میں معلومات کرنا شروع کی۔ 10 دن کے بعد اس کی شادی کا سن کے اس کا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ نہ میں نے طلاق دی ہے، نہ اس نے خلا لی ہے، پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا کر رہی ہے یہ لڑکی اور کیوں کر رہی ہے؟ یہ بات سمجھنے سے ارمان قاصر تھا۔ ایک شام شاہ ہاؤس کے تمام مکین کسی دعوت میں گئے تھے۔ جب ارمان اس کے گھر میں داخل ہوا پری کے کچھ ضروری دستاویزات لینے کے لیے، تب اس کے ہاتھ وہ لفافہ لگا جو ارمان نے پری کو گاڑی سے اترتے وقت دیا تھا۔ وہ لفافہ ابھی تک سیل پیک تھا، اسے کھولا ہی نہیں گیا تھا۔ ارمان سمجھ گیا کہ وہ اسے طلاق نامہ سمجھ کے بیٹھی ہے۔ ایک سکون تھا جو اس کے وجود میں اترتا چلا گیا تھا۔ وہ پری کو لے کے سیدھا ایئرپورٹ آیا تھا۔ تمام وقت ایئرپورٹ پر وہ پری کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، مگر اس کی گرفت سخت نہیں تھی۔ پریشے تو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی
کہ اس کے ساتھ کیا اور کیوں ہوا ہے، بس وہ اس کے ساتھ کٹی پتنگ کی طرح گھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب یہ دوبارہ اس کی زندگی میں کس نیت سے شامل ہوا ہے اور اب اسے کہاں لے کے جا رہا ہے، کیا چاہتا ہے اس سے۔ پری تو اتنی حواس باختہ اور خوفزدہ تھی کہ ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکل رہا تھا، البتہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پلین میں بیٹھ کے بھی جب اس کے آنسو نہیں رکے تو ارمان بولا، اب اتنی پیاری لگ رہی ہو، کیوں رو رو کے چہرہ بگاڑ رہی ہو۔ آج پہلی بار ارمان نے اس کی تعریف کی تھی۔ پریشا نے پلٹ کے اسے دیکھا جو بہت ہی وارفتگی سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ پلیز مت رو، تم روتی ہو تو میرے دل پہ گرتے ہیں تمہارے آنسو اور بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں مجھے۔ پھر بھی پریشا کی دبی دبی سسکیاں جاری رہیں۔ اب روگی تو لوگوں کی پرواہ نہیں کروں گا، سب کے سامنے اپنے لبوں سے تمہارے آنسوؤں کو چنوں گا۔ یہ کہہ کے اس نے آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ پریشا نے کچھ کہا نہیں مگر خاموش ہو گئی۔ 22 گھنٹے کی تھکا دینے والی لمبی فلائٹ لے کر وہ رات 10 بجے کے قریب سڈنی ایئرپورٹ پہ اترے۔ تمام مراحل سے فارغ ہوتے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد جب وہ لوگ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو ایک خوش شکل نوجوان فلاور بوکے لیے مسکراتا ہوا ان کی جانب آیا۔ پہلے وہ ارمان سے بغل گیر ہوا، پھولوں کے گلدستے پری کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو سڈنی بھابھی۔ پریشا نے نافہم نظروں سے اسے دیکھا مگر کچھ بھی بولے بنا گلدستہ تھام لیا۔ میں ذوحان ملک ہوں، آپ کے شوہر کا چھوٹا بھائی اور آپ کا دیور۔ اس نے خوش اخلاقی سے اپنا تعارف کروایا۔ وہ صرف ہلکا سا سر ہلا کے رہ گئی۔ پری کو تو آج ہی پتہ لگا تھا کہ ارمان کا کوئی بھائی بھی ہے، وہ تو ارمان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ چلیے بھابھی۔ وہ تینوں پارکنگ کی جانب بڑھ رہے تھے جب ذوحان ایک بار پھر اس سے مخاطب ہوا، کیا میں آپ کو فیری بھابھی بول سکتا ہوں کیونکہ آپ پری ہیں نا؟ پری نے اس بات میں سر ہلا دیا، میں 24 کا ہوں، آئی ایم شور آپ سے بڑا ہی ہوں گا، اس لیے آج سے آپ میری چھوٹی بہن ہیں۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو آپ مجھ سے بلا تکلف کہہ سکتی ہیں۔ ارمان اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے گاڑی تک لایا، پھر گاڑی کا پچھلا ڈور کھول کے اسے اندر بٹھایا، خود وہ ذوحان کے ساتھ آگے بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بھی ذوحان اس سے چھوٹی موٹی باتیں کرتا رہا۔ وہ غائب دماغی سے سنتی اور ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ تھوڑی دیر میں گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے رکی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ گاڑی اندر داخل ہو کر ایک بڑے سے پورچ میں آ کے رکی جہاں لیٹسٹ ماڈل کی 5-6 گاڑیاں اور 2 ہیوی بائکس پہلے سے موجود تھیں۔ آ جائیں بھابھی، گھر آ گیا ہے۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی۔ گھر بے حد خوبصورت اور بڑا تھا۔ کار پورچ کے ایک سائڈ پہ بہت وسیع اور کشادہ لان بنا ہوا تھا۔ جس وقت وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے رات کافی ہو گئی تھی، تمام لوگ سو چکے تھے۔ ویسے بھی یہاں رات جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کا رواج تھا۔ فیری بھابھی، آپ تھک گئی ہوں گی، اس لیے آپ جا کے آرام کریں، صبح آپ سے تفصیلی ملاقات کریں گے۔ ذوحان نے روزی ملازمہ کو بلایا۔ ٹیک ہر ٹو بردرز روم۔ ملازمہ پریشے کو لے کے اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ اس تمام کاروائی میں ارمان خاموش ہی رہا۔ اب نیچے صرف ذوحان اور ارمان ہی تھے۔ اب آپ بھی جا کے آرام کریں، میں روزی کے ہاتھ کچھ کھانے کو بھیجتا ہوں۔ ارمان بے ساختہ اس کے گلے لگ گیا۔ تھینک یو سو مچ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کیسے تمہارا شکریہ کہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھیا، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ آپ کے چہرے پہ آج جو اطمینان اور خوشی ہے اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ اب جائیں، بھابھی کو اپنی محبت کا یقین دلائیں۔ ذوحان نے مسکرا کے کہا۔ کیا وہ مان جائے گی؟ ارمان نے بڑی عاجزی اور آس کے ساتھ پوچھا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں مانیں گی؟ کچھ ٹائم لگ سکتا ہے مگر مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ضرور مان جائیں گی، بس آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ ان کا دل جلد از جلد یہاں لگ جائے۔ ماما بابا کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ارمان کو ایک اور فکر ستائی۔ میں نے آج انہیں سرسری طور پہ بتا دیا تھا، وہ بھی آپ کو لائف میں سیٹل دیکھنا چاہتے ہیں۔ بابا تھوڑے سے ناراض ہو سکتے ہیں مگر مان جائیں گے۔ اب آپ جا کے آرام کریں، باقی باتیں صبح کریں گے۔ روزی اسے ایک وسیع و عریض کمرے میں چھوڑ کے چلی گئی۔ اس نے سر اٹھا کے کمرے پہ نظر دوڑائی۔ کچھ لمحوں تک وہ مبہوت ہو کے رہ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے یہ سب کچھ پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ بھی ایک اچھی فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھی، مگر یہ گھر
اور یہ کمرہ اس کی سوچ سے زیادہ وسیع اور پر آسائش تھا۔ کمرے میں کارپٹ سے لے کر پردے تک رہنے والے کے ذوق کا پتہ دے رہے تھے۔ ہر چیز میں نفاست اور نزاکت تھی۔ حویلی میں رہتے ہوئے ہی پری کو ارمان کے لائف اسٹائل سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، مگر اس قدر لگژری گھر اور کمرے کا اس نے تصور نہیں کیا تھا۔ اتنی آسائش کے باوجود بھی اسے یہاں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اپنے گھر والوں کی فکر ستا رہی تھی۔ کتنی بد نصیب تھی وہ، نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار ان کی ذلت کا سبب بنی۔ اب تو وہ ان سے اتنا دور آ گئی تھی کہ آسانی سے ان تک نہیں جا سکتی تھی۔ پہلے بھی کون سا ان تک پہنچ سکتی تھی، جب تک ارمان نے خود سے اسے آزاد نہیں کیا تھا۔ اب تو تمام ڈاکیومنٹس، پاسپورٹ سب اسی کے پاس تھا۔ اس انجان ملک میں وہ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں تھی جب کمرے کا دروازہ کھول کے ارمان اندر داخل ہوا۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ غصے سے پوچھا۔ بیوی ہو میری، اپنے گھر لایا ہوں، اپنا کوٹ اتار کے صوفے پہ رکھتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا۔ اب وہ اپنی قمیض کے کف کھول کے انہیں موڑ رہا تھا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیوی، آپ کے لیے میں محض ایک بدلہ تھی جو آپ مجھ سے لے چکے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ مانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو تمہارے ساتھ ہوا۔ میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پہ، معاف کر دو پلیز۔ آپ کو کیا لگتا ہے اتنا آسان ہے سب کچھ بھول کے معاف کرنا؟ اچھا بتاؤ کس طرح سے معافی مانگوں، کیسے اپنی غلطی کا ازالہ کروں؟ وہ نادم لہجے میں بولا۔ ازالہ کرنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں مجھے، طلاق دے دیں، اس نے بڑی صفاقی سے کہا۔ ارمان کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ نہیں، ہرگز بھی نہیں، نہیں چھوڑ سکتا تمہیں، کبھی بھی نہیں۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیونکہ وہ یہ کہہ کے خاموش ہو گیا، جبکہ وہ سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ محبت کرتا ہوں تم سے۔ وہ ایک لمحے کو پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس بات کی توقع اسے ارمان سے نہیں تھی۔ پھر ایک دم استہزائیہ ہنسی۔ لگتا ہے کچھ غلط کہہ گئے ہیں آپ، یا شاید میرے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسٹر ارمان ملک کو اپنی منکوحہ کی قاتلہ سے محبت ہو گئی ہے۔ ایم آئی رائٹ مسٹر ارمان؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس کی جان ہی تو نکال رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اب اس سارے معاملے کو اسے بہت محبت اور صبر سے ہی ڈیل کرنا ہے۔ رانگ، ارمان ملک کو اپنی بیوی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس بار وہ نرمی اور تحمل مزاجی سے گویا ہوا۔ چند سیکنڈز تک وہ اس کی روئی روئی خوبصورت گرے آنکھوں میں دیکھتا رہا، جس میں لگا کاجل رونے کی وجہ سے پھیل گیا تھا، مگر پھر بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ دلہن کے روپ نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ ارمان کا دل چاہا اسے باہوں میں بھر کے اپنی 1 سال کی تشنگی مٹا لے، محبت سے اسے سمیٹے، مگر جانتا تھا کہ ابھی اس کے قریب ہونے کا مطلب ہے پریشے کو دوبارہ اپنے آپ سے دور کرنا۔ اس لیے نظریں چراتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، اور وہ پتھر بنی وہیں کھڑی رہ گئی۔ جب چینج کر کے نکلا تو پریشے اسی جگہ پہ کھڑی تھی۔ ڈریسنگ روم کی الماری میں تمہاری ضرورت کا کچھ سامان موجود ہے، چینج کر سکتی ہو، اور دیکھ کے مجھے بتا دینا کہ اور کیا چاہیے، میں لا دوں گا۔ چاہو تو کل مارکیٹ لے چلوں گا، خود بھی چل کے لے سکتی ہو۔ وہ بہت ہی متوازن لہجے میں بول رہا تھا، غصہ نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اگر آپ نے مجھے زبردستی یہاں روکنے کی کوشش کی تو میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے صوفے تک آیا، جو صوفہ کم بیڈ تھا، اسے بیڈ میں کنورٹ کر دیا، پھر بیڈ سے اپنا تکیہ اٹھا کے صوفے پہ رکھا۔ تم ریلیکس کرو، آرام سے بیڈ پہ سو جاؤ، بے فکر رہو، جب تک تم نہیں چاہو گی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے منسلک اسٹڈی میں چلا گیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی اس کے بدلے رویے کے بارے میں سوچتی رہی، پھر سر جھٹک کے ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئی۔ الماری سے ایک سادہ سا جوڑا نکال کے نہا کے چینج کیا، اور ارمان کا تکیہ صوفے سے اٹھا کے بیڈ پہ رکھا، جبکہ دوسرا تکیہ صوفے پہ رکھ کے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر ماما بابا کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہی، پھر سو گئی۔
ارمان جب کمرے میں واپس آیا تو پریشے کو صوفے پہ ایسے ہی لیٹے دیکھ کے الماری سے کمفرٹر نکال کے اس کے اوپر ڈالا اور اس کے پاس وہیں بیٹھ گیا۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں متورم تھیں، جبکہ رخسار پہ بھی آنسو موجود تھے۔ ہاتھ بڑھا کے آنسو صاف کیے۔ آئی ایم سوری میری جان، جانتا ہوں تکلیف میں ہو، پر بہت جلدی اپنی محبت سے جیت لوں گا تمہیں۔ پھر آ کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ صبح پری کی آنکھ کمرے میں ہوتی کھٹ پٹ سے کھلی۔ کچھ دیر تک تو وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ارمان پہ نظر پڑی، جو ٹائی باندھ کے اب کوٹ پہن رہا تھا۔ آج پہلی بار پریشے نے اسے فارمل آؤٹ فٹ میں دیکھا تھا۔ وہ شہزادوں جیسا دکھنے والا ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ اٹھ گئیں تم؟ ارمان نے بے حد محبت سے پوچھا۔ پریشے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چلو اٹھ کے جلدی سے فریش ہو جاؤ، ناشتے کے لیے نیچے چلنا ہے۔ ہمارے ہاں سب ناشتہ اور ڈنر ساتھ کرتے ہیں 9 تک، اور ابھی تمہیں ماما بابا سے بھی ملوانا ہے۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان کی محبت کی شادی ہو۔ پریشے بال سمیٹتی اٹھی، کمفرٹر اور تکیہ بیڈ پہ رکھا اور اس کے پاس آ گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے مفاہمتی انداز اپنایا۔ جانتی تھی کہ جب تک وہ نہیں چاہے گا وہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اب سے یہی تمہارا گھر ہے۔ شادی کے بعد شوہر کا گھر ہی بیوی کا گھر ہوتا ہے، نرمی سے کہا اور ٹیشو پیپر اس کی جانب بڑھائے۔ اب ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ مجھے پاکستان جانا ہے ماما بابا کے پاس، لے چلوں گا۔ اب کی بار صوفے کو صحیح کر کے اس پہ بیٹھ کے جوتے پہنتے ہوئے کہا۔ کب؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ جب تم یہاں سب کے ساتھ اچھے سے رہو گی۔ بابا نے بلایا ہے نیچے، ان کے سوالوں کے صحیح سے جواب دو گی تو جلد ہی لے چلوں گا۔ بولو سب کے ساتھ ٹھیک سے رہو گی نا؟ اس کے لہجے میں حکم نہیں مان تھا۔ پریشا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ چلو شاباش، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ جس وقت وہ دونوں نیچے اترے سب لاؤنج میں ہی موجود ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سب سے پہلے پھپھو آگے بڑھی۔ میری زونی آ گئی، انہوں نے باہیں پھیلا کے اسے گلے سے لگایا۔ پری بھی مہربان چہرہ دیکھ کے ان کے ساتھ لگ گئی اور رونے لگی۔ کیسی ہے میری بچی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تمہارے بغیر تو اداس تھی، مگر اب تم آ گئی ہو تو اب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ مل چکی ہیں اس سے پہلے بھی؟ حسن صاحب اور رابعہ بیگم نے پوچھا۔ ہاں، ارمان اسے لے کے حویلی میں آیا تھا۔ حسن صاحب نے ارمان کو دیکھا جو نظریں چرا گیا۔ چلیں پھپھو سے تو آپ ملنی، اب ان سے ملے، یہ ہماری ماما ہے۔ زوہان رابعہ بیگم کا تعارف کروانے لگا۔ انہوں نے بھی آگے بڑھ کے پری کو گلے سے لگایا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہو، ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اور یہ ہمارے بابا ہیں۔ حسن صاحب نہ تو آگے بڑھے اور نہ ہی کوئی گرم جوشی دکھائی۔ بیٹھو، انہوں نے پریشے اور ارمان کو بیٹھنے کا کہا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ پریشے چپ چاپ تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ باروب آواز میں پوچھا۔ جی، پریشے شاہ۔ والد کا کیا نام ہے؟ زوار شاہ۔ پری کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ شاہ سافٹ ویئر ہاؤس والے زوار شاہ؟ حسن صاحب نے پھر پوچھا۔ جی، ان سے تو پرانے مراسم ہیں ہمارے۔ حسن صاحب کی بات پہ سب لوگ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوئے۔ ارے ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ہم، میرا جونیئر تھا۔ اب کی بار انہوں نے خوش اخلاقی سے کہا۔ کب سے جانتی ہو ارمان کو؟ بابا وہ… تم چپ رہو۔ ارمان نے کچھ کہنا چاہا مگر حسن صاحب نے اسے خاموش کروا دیا۔ پریشے نے ارمان کی طرف دیکھا۔ اسے مت دیکھو، میری بات کا جواب دو۔ تقریباً 1.5 سال سے، پریشے نے آہستہ سے جواب دیا۔ جب تمام چیزیں طریقے سے ہو سکتی تھیں تو اس طرح کی شادی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ پریشے نے ایک بار پھر سامنے بیٹھے ارمان کو دیکھا۔ ارمان کی نظروں میں بہت کچھ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی اسے ارمان کا ساتھ دینا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں اسے یہاں سے کہیں اور لے جائے۔ یہاں اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ گھر والوں کے سامنے وہ اس کے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک تو نہیں کرے گا۔ میری منگنی ہو گئی تھی اور جلدی شادی ہونے والی تھی، وقت کم تھا ہمارے پاس، لہٰذا ہم نے… پریشے اتنا بول کے خاموش ہو گئی۔
تو آپ لوگوں نے سوچا کہ ایسے شادی کر لی جائے، اور ایسا کرنے کے لیے ان برخوردار نے کہا ہوگا۔ اب کی بار انہوں نے ارمان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ پریشا نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کیوں برخوردار؟ صحیح کہا ہے نا میں نے؟ ارمان بھی خاموش ہی رہا۔ حسن صاحب اپنے بیٹے کی جذباتی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ پہلی غلطی ہے آپ دونوں کی، اس لیے معافی بھی مل گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دو گے تم دونوں۔ بہت جلد ولیمہ کر کے تم دونوں کی شادی کا اعلان کر دیں گے ہم، حسن صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ باقی سب لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ آگے بڑھ کے حسن صاحب نے پریشے کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آج سے اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم میرے اس اڑیل اور ضدی گھوڑے کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی، انہوں نے ارمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پریشے نے ہلکے سے سر کو جنبش دی۔ چلو بیٹا، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سب لوگ ناشتے کی میز کی طرف بڑھ گئے۔ ادھر 8 سیٹوں پہ مشتمل ایک بہت خوبصورت لکڑی کی میز تھی، جہاں اطراف میں رکھی سفید کرسیاں بہت آرام دہ اور جدید طرز کی تھیں۔ میز کی سربراہی کرسی پہ حسن صاحب، جبکہ ان کے بالکل سامنے دوسری جانب رابعہ بیگم براجمان تھی۔ رابعہ بیگم کے بائیں جانب والی کرسی پہ نور بانو بیٹھی تھی۔ حسن صاحب کے دائیں جانب ذوحان، جبکہ بائیں جانب ارمان کی کرسی تھی۔ ارمان نے کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے اپنی برابر والی کرسی پریشے کے لیے کھینچ کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پریشے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ پورے ناشتے کے دوران ارمان پریشے کو سرو کرتا رہا۔ جب رابعہ بیگم نے کہا، بیٹا آپ کا اپنا گھر ہے، ریلیکس ہو کے لو، تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی۔ ارمان کا بدلا ہوا رویہ پریشے کو پریشان کر رہا تھا۔ خاموشی سے وہ اس کی تمام حرکات دیکھ رہی تھی۔ شاید گھر والوں کے سامنے سیدھا بنا ہوا ہے۔ ناشتہ خاموشی سے ہوا۔ پریشے کا دل گھر والوں سے مل کے کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ گھر میں سبھی لوگ اچھے تھے۔ اس کے اس طرح ان کی فیملی میں شامل ہونے پہ کسی نے بھی کوئی سخت رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ 11 بجے والی میٹنگ کی تیاری کر لی ہے؟ حسن صاحب نے میز سے اٹھتے ہوئے ذوحان سے پوچھا۔ جی بابا۔ ٹھیک ہے، پریزنٹیشن ارمان کو دکھا دینا، اور پریزنٹیشن دینی تم نے ہی ہے۔ ٹائم سے آفس پہنچ جانا۔ جی اچھا۔ حسن صاحب یہ کہتے ہوئے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی ایک لڑکی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے آتے ہی مشترکہ سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، رابعہ بیگم نے محبت سے جواب دیا۔ پریشے بھی اس آنے والی کی طرف متوجہ ہوئی۔ فیری بھابھی، یہ سونیا ہے، میرے چھوٹے ماموں کی اکلوتی بیٹی اور میری اکلوتی منکوہا، ذوحان نے آنکھوں میں شرارت بھر کے کہا۔ پری اس کی بات پہ مسکرا دی۔ اور سونیا یہ پریشے بھابھی ہیں، ارمان بھائی کی وائف۔ واہ ارمان بھائی، آپ تو بہت چھپے رستم نکلے، شادی بھی کر لی اور کسی کو بتایا بھی نہیں۔ ہائے، آپ کی شادی کی خبر سے تو سڈنی میں موجود ہزاروں لڑکیوں کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ سونیا مسکراتی ہوئی پریشے کی جانب آئی۔ پری ناشتہ کر چکی تھی، کرسی سے اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ سونیا اس سے گلے ملی۔ وہ اسی کی ہم عمر تھی، ماڈرن سی جینز اور ٹاپ پہنے ہوئے تھی۔ پری کو وہ اچھی لگی، ذوحان کی طرح ہی شوخ طبیعت کی تھی۔ ارمان بھیا، بہت خوبصورت ہے آپ کی وائف ماشاءاللہ، ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارمان صرف مسکرا ہی سکا۔ واقعی میں اس کی بیوی خوبصورت تھی۔ ایک نظر پری کو دیکھ کے اس نے ہٹا لی۔ ماما میں چلتا ہوں، شام میں ملاقات ہوتی ہے۔ ارمان چائے ختم کر کے کرسی سے اٹھا۔ شام میں؟ ذوحان نے آنکھوں میں شوخی بھر کے ارمان سے پوچھا۔ بھیا شام میں؟ آج سورج کہاں سے نکلا بھیا؟ آپ تو رات سے پہلے آفس سے نہیں نکلتے، آج شام میں؟ بک بک بند کرو اور آؤ فوراً، باہر انتظار کر رہا ہوں، تمہارے ساتھ جاؤں گا میں۔ ارمان اللہ حافظ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ جی بھیا۔ ماما میں بھی چلتا ہوں۔ سونیا تم آج کا دن بھابھی کے ساتھ گزارو، انہیں گھر دکھاؤ، اور بھابھی آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں، یہ اب آپ کا ہی گھر ہے۔ اللہ حافظ۔ ذوحان جب باہر آیا تو ارمان کو گیٹ کیپر سے کچھ بات کرتے پایا۔ جب تک ذوحان نے گاڑی سٹارٹ کی تب تک ارمان بھی آ گیا۔ فرنٹ ڈور کھول کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گاڑی گھر کے گیٹ سے نکل کے روڈ پہ رواں ہو گئی۔ ارمان چپ چاپ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ جب کچھ دیر اور نہ بولا تو ذوحان سے رہا نہیں گیا۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ اپسٹ ہیں؟
پتہ نہیں ذوحان، مجھے نہیں پتا جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں. مجھے لگ رہا ہے وہ پھر میری وجہ سے اذیت میں ہے. کہہ رہی تھی کہ جب موقع ملا تو یہاں سے بھاگ جائے گی. کیا کروں یار؟ ارمان کی آواز ایک دم سے مایوس کن ہو گئی. بھیا کیا ہو گیا آپ کو؟ اس طرح مایوس اور نا امید ہو جائیں گے تو بھابھی کو کون سنبھالے گا؟ ایک نارمل سچویشن میں بھی ایک لڑکی کے لیے آسان نہیں ہوتا اپنی فیملی کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ آ کے ایڈجسٹ کرنا. اور پھر بھابھی کی تو سچویشن ہی الگ ہے. انہیں ٹائم لگے گا اور آپ نے انہیں سمجھنا ہوگا. آپ خود سوچیں کہ اگر ان کی شادی کہیں اور ہوتی تو کیا وہ مرد بھابھی کی کیفیت سمجھتا جیسے آپ انہیں سمجھ سکتے ہیں؟ اتنی ٹینشن مت لیں. اور پھر یہ بھی تو دیکھیں کہ بھابھی نے بابا اور ماما کے سامنے حویلی میں گزرے وقت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا. یہ ایک بہت اچھا سائن ہے. انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ سب صحیح ہو جائے گا. ارمان صرف اتنا ہی کہہ سکا. پری کو سڈنی آئے 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا. اس عرصے میں اس کی سونیا اور ذوحان سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، لیکن ارمان سے وہ کوئی بات نہیں کرتی تھی سوائے اس کے کہ اسے اس کا پاسپورٹ چاہیے. وہ پاکستان جانا چاہتی ہے اور ارمان کا ہر بار ایک ہی جواب ہوتا تھا، میں لے چلوں گا. ارمان خود اس سے کچھ پوچھتا تو وہ ہاں یا نہ میں ہی جواب دے دیتی تھی. ارمان کے ہر رویے میں اس کے لیے محبت ہوتی تھی. ارمان اسے کہیں چلنے کا کہتا تو وہ منع کر دیتی. ہاں مگر سونیا اور ذوحان کے ساتھ وہ کبھی کبھی کہیں چلی جاتی تھی. وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ باہر جائے، ڈنر پہ، شاپنگ پہ، فرمائشیں کیا کرے اس سے، مگر وہ ہر بار منع کر دیتی. ارمان کو یہ دیکھ کے خوشی تھی کہ وہ باقی گھر والوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئی تھی. اس کا زیادہ ٹائم نور بانو اور رابعہ بیگم کے ساتھ گزرتا تھا. نور بانو کے لیے تو وہ ان کی زونی تھی. وہ بھی انہیں اماں کہتی تھی. ان کی دوائیوں کا خود خیال رکھتی. ان کی صحت بھی اب کافی بہتر تھی. وہ نارمل ہو رہی تھیں. ایک شام چھٹی والا دن تھا. تمام گھر والے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب ارمان حسن صاحب سے مخاطب ہوا. بابا آپ جانتے ہیں رائل گروپ والے کینبرا میں نیا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں. بھیا دا کینبرا گرین نیسٹ پروجیکٹ. اب کی بار ذوحان بولا. ہاں وہی پروجیکٹ، 100 ایکڑ زمین کو پوری گرین سٹی میں تبدیل کرنا ہے. یہ پروجیکٹ تو بہت کول ہے بھیا. ہاں ذوحان، پروجیکٹ تو بہت بڑا اور اچھا ہے. میں نے تمام معلومات بھی حاصل کر لی ہیں. تقریباً تمام ہی چھوٹی بڑی ہر کمپنی اس ٹینڈر کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے. حسن صاحب نے ارمان اور ذوحان کو بتایا. بابا میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا پروجیکٹ میں ہینڈل کروں. سائٹ وزٹ، ڈیزائن، ٹینڈر وغیرہ سب کچھ اپنی نگرانی میں کرواؤں. ارمان نے کہا. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں کا کام ذوحان اور میں دیکھ لیں گے. اگر یہ پروجیکٹ ہمیں مل جاتا ہے تو ہماری کمپنی کی گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ہمیں ہی یہ پروجیکٹ ملے. ٹھیک ہے، میں پھر کل صبح ہی نکل جاتا ہوں. 2-3 ہفتے لگ جائیں گے. بیٹا ذوحان کی شادی کی تقریبات سے پہلے آ جانا. اب کی بار رابعہ بیگم نے ارمان سے کہا. جی ماما، تب تک انشاءاللہ کام ختم ہو جائے گا. نہیں بھی ہوا تو بھی آ جاؤں گا. پھر پھپھو سے مخاطب ہوا. پھپھو اجازت ہے آپ کی بیٹی کو لے جاؤں ساتھ؟ ارمان کی نظریں پھپھو کے برابر میں بیٹھی پری پہ ٹک گئیں. ارمان کی بات سن کے اس کا رنگ اڑا تھا. وہ ارمان کے ساتھ اکیلے کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن سب کے سامنے کچھ بول نہیں سکی. ہاں ہاں بیٹا، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ تمہاری بیوی ہے، لے جاؤ. جاؤ بیٹے جا کے تیاری کرو. انہوں نے پریشے کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے اسے کہا. جی اماں. تھوڑی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کے کمرے میں چلی گئی. وہ بے چینی سے کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی. جب کچھ دیر کے بعد ارمان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اس کے پاس آئی. مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا. مگر کیوں؟ وہ تحمل مزاجی سے گھڑی اتارتے ہوئے گویا ہوا. بس. پری کے پاس کوئی جواب نہ تھا. میری بیوی ہو تم، اور مجھے تمہیں دیکھے بنا چین نہیں آتا، لہٰذا جہاں میں جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا. اماں اکیلی ہو جائیں گی، مجھے ان کے پاس ہی رکنا ہے. وہ اسے نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اسے اس کے ساتھ اکیلے جانے سے خوف آ رہا ہے. میں تمہارے سامنے پھپھو سے پوچھ چکا ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر تم چاہو تو ہم انہیں بھی ساتھ لے چلتے ہیں. تم پوچھ لو ان سے.
ویسے بے فکر رہو، جب یہاں کچھ نہیں کہا تمہیں تو وہاں بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ ارمان اس کا خوف سمجھ گیا تھا۔ صبح 10 بجے تک نکلیں گے، جو ضروری سامان رکھنا چاہو رکھ لو۔ میں کچھ نہیں رکھوں گی، اس نے غصے میں کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس چیز کی ضرورت ہوگی وہیں سے خرید لیں گے۔ ارمان نے اطمینان سے جواب دیا اور اسٹڈی میں گھس گیا۔ کیا مصیبت ہے، کیا کروں میں؟ وہ بے بس ہوئی تھی۔ صبح 11 بجے تک وہ لوگ نکل گئے تھے۔ وہ ارمان کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن بالکل خاموش تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ بار بار اسی کو دیکھ رہا تھا، جو بالکل لا تعلق سی بنی بیٹھی تھی۔ پریشے بظاہر نارمل تھی، مگر اس کا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا یہ سچ میں بزنس ورک ہے یا اسے اکیلے لے جانے کا کوئی بہانہ۔ ظاہر ہے گھر میں سب کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو کیا اکیلے لے جا کے میرے ساتھ پھر وہی سب کچھ؟ نہیں، ایسے لگتا تو نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ جو بندہ ایک بار کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی۔ لیکن اب تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اب کسی اور طریقے سے تم سے بدلہ لے لے گا۔ پری کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا، جبکہ دماغ کچھ اور۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد ارمان نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکی، کچھ کھانا پیک کروایا اور گھر کی طرف نکل گئے۔ تھوڑی دیر میں گاڑی ایک قدرے چھوٹے مگر خوبصورت گھر کے آگے آ کے رکی اور ہارن کی آواز کے ساتھ گارڈ نے دروازہ کھولا۔ گاڑی اندر پورچ میں کھڑی کی۔ ارمان اور پری کے گاڑی سے اترتے ہی گارڈز نے سامان گاڑی سے نکالا۔ ارمان نے فنگر کی مدد سے لاک کھولا اور وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ گھر اندر سے بہت خوبصورت تھا۔ سامان وہاں اس روم میں رکھ دو، گارڈ کو ایک روم کی طرف اشارہ کرتے ارمان نے کہا۔ وہ روم تمہارا ہے، اس نے پری سے کہا۔ فریش ہو کے کھانا لگا دو، مجھے بھوک لگی ہے، میں بھی فریش ہو کے آتا ہوں، ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ پری کو اس کا رویہ الجھا رہا تھا۔ الگ کمرہ، وہ محض سوچ ہی سکی۔ تھوڑی دیر میں ارمان فریش ہو کے آیا تو پری کھانا ٹیبل پہ لگا چکی تھی۔ کھانا خاموشی سے کھایا۔ کھانے کے بعد ارمان نے کہا، کچن میں دیکھ لو کن چیزوں کی ضرورت ہے، شام میں چل کے کچھ گروسری کر لیں گے، ڈنر بھی باہر ہی کریں گے۔ ارمان یہ کہہ کے اپنے کمرے میں جانے لگا، پھر پلٹا۔ تم چاہو تو میرے کمرے میں میرے ساتھ بھی رہ سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف تمہارے آرام کے لیے کہا ہے کہ وہاں رک جاؤ۔ نہیں ٹھیک ہے۔ وہ اس کے قریب ہو کے روبرو کھڑا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، جب چاہو آ سکتی ہو، میری ہر چیز پہ تمہارا پورا حق ہے، مجھ پہ بھی۔ اس کے قریب ہو کے کان کے پاس جھک کے دھیرے سے کہا۔ پری کے پسینے چھوٹ گئے، پھر وہ رکا نہیں، کمرے میں چلا گیا۔ شام میں کچھ دیر وہ لوگ گھر کا ضروری سامان لیتے رہے، پھر ڈنر کی غرض سے ایک حلال ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ چونکہ سڈنی کے مقابلے میں یہ چھوٹا شہر تھا، لہٰذا لوگوں کا رش زیادہ نہیں تھا، پھر موسم بھی ٹھنڈا تھا، اس لیے بھی کم ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ سردی کی مناسبت سے ارمان نے بلو جینز پہ سفید شرٹ کے ساتھ بلیک جیکٹ پہنی ہوئی تھی، جبکہ پری بلیک لانگ ٹخنوں تک آتی اسکرٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس، کندھوں پہ کالی شال ڈالے، بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں مکید کیے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اتنے عرصے میں آج پہلی بار تھا جب وہ ارمان کے ساتھ کہیں باہر آئی تھی۔ ارمان کی نظریں بار بار بھٹک کے اس پہ جا رہی تھیں۔ وہ بالکل سادگی میں تھی مگر پھر بھی کمال لگ رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کے گال اور ناک سرخ ہو رہے تھے، جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ آج ارمان کا دل بے قابو ہو رہا تھا، اسے بغاوت پہ اکسا رہا تھا۔ اتنے عرصے سے ایک ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پہ بند باندھا تھا۔ محرم تھی، حلال تھی اس کے لیے، محبت کرتا تھا اس سے۔ آج تو دل چاہ رہا تھا تمام دوریاں ختم کر دے، برسوں کی تشنگی اس کے اور اپنے وجود کو ایک کر کے مٹانا چاہتا تھا۔ اسے محبت سے اپنا بنانے کا دل چاہ رہا تھا، اس کے تمام گلے شکوے دور کر کے باہوں میں بھرنا چاہتا تھا۔ آخر کب تک روک سکتا تھا خود کو؟ پری اس کی نظروں کا ارتکاز مسلسل اپنے وجود پہ محسوس کر کے دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی۔ کیوں ایسے دیکھے جا رہے ہیں؟ گھر جا کے کیا کریں گے؟ پری کے حواس معطل ہو رہے تھے۔ ابھی وہ مینیو کارڈ دیکھ ہی رہا تھا جب اس کا کوئی جاننے والا آ کے اس سے ملنے لگا۔ تم آرڈر کرو، میں آتا ہوں۔ مینیو کارڈ پریشے کو تھماتے ایکسکیوز کر کے
وہ خود اپنے دوست کے ہمراہ ٹیبل سے تھوڑے فاصلے پہ چلا گیا اور بات میں مصروف ہو گیا۔ پری کی جانب اس کی پشت تھی۔ تقریباً 5-7 منٹ کے بعد جب وہ ٹیبل تک آیا تو خالی کرسی کو دیکھ کے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پورے ریسٹورنٹ میں نظر گھمائی مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ دروازے پہ موجود گارڈ سے معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ خاتون تھوڑی دیر پہلے ریسٹورنٹ سے بڑی عجلت میں نکل کے بھاگتی ہوئی بائیں جانب گئی ہیں۔ ارمان تیزی سے اس طرف دوڑا۔ پاگلوں کی طرح وہ ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ پریشے پریشے چلا رہا تھا۔ جسم بے جان ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ یا اللہ میری پریشے کی حفاظت کرنا۔ بے اختیار لبوں سے دعا نکلی۔ اسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ فوراً فون نکالا اور زوحان کو کال ملا کے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ زوحان پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، کیا کروں؟ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ بھیا آپ پریشان نہ ہو، سونیا نے کچھ دن پہلے میرے کہنے پہ بھابھی کو ایک چین لاکٹ پہنایا تھا، میں نے اس میں ٹریکر لگوا دیا تھا۔ اگر بھابھی نے وہ پہنا ہوا ہے تو لوکیشن ٹریس ہو جائے گی، میں دیکھ کے آپ کو لوکیشن بھیجتا ہوں۔ یہ سن کے ارمان کی جان میں جان آئی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں زوحان نے پریشے کی کرنٹ لوکیشن ارمان کے موبائل پہ شیئر کر دی تھی۔ وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی۔ ارمان بھاگتے ہوئے وہاں پہنچا۔ قریب پہنچنے پہ پری کے چیخنے کی آواز نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک قدرے سنسان علاقہ تھا۔ آواز وہاں پہ موجود ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ سے آ رہی تھی۔ آواز کے تعاقب میں جب وہ وہاں پہنچا تو 2 مقامی آدمی نشے کی حالت میں پری کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ خود کو ان سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارمان نے بھاگ کے پری کو ان کے چنگل سے آزاد کروایا اور اپنے پیچھے کرتا ان پہ ٹوٹ پڑا۔ پے در پے کئی مکے ان کے منہ پہ مارے۔ وہ دونوں چونکہ نشے میں تھے اس لیے زیادہ دیر تک ارمان کا مقابلہ نہیں کر سکے اور وہیں ڈھیر ہو گئے، مگر ارمان پہ تو کوئی جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ انہیں مارے جا رہا تھا۔ غصے کی شدت سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ دور کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اب اسے ارمان سے خوف آ رہا تھا۔ جب وہ دونوں بے سود ہو گئے تو ارمان انہیں چھوڑ کے اٹھا۔ پری کی آستین جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، گردن پہ بھی ناخنوں کے نشان موجود تھے۔ اپنی جیکٹ اتار کے اس نے پری کے کندھے پہ رکھی، دور پڑی شال اٹھا کے اس کے گلے میں ڈالی۔ بولا کچھ نہیں، بس اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر آ گیا۔ بے دردی سے وہ اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ آنسو تو پریشے کی آنکھوں سے بھی نکل رہے تھے۔ ارمان ڈرتے ہوئے بولی، ہاں کیا؟ جانتی ہو اگر میں ابھی نہ آتا تو کیا ہوتا؟ کیا کرتے وہ تمہارے ساتھ؟ اندازہ ہے تمہیں کیا ہو سکتا تھا؟ وہ غصے سے دھاڑا، آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں۔ اب وہ اس بلڈنگ سے کچھ فاصلے پہ آ چکے تھے۔ کیا کرتے؟ ہاں، اب پری کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ آنسو چھلکاتے ہوئے بولی، زیادہ سے زیادہ کیا کرتے؟ وہ وہی حیوانیت اور درندگی کرتے جو آپ نے۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی جو ارمان چلایا، پریشے! اس نے ہاتھ اٹھایا۔ پری ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی اور زور سے آنکھیں میچ لی، مگر ارمان نے اپنا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ میں شوہر ہوں تمہارا، دونوں کندھوں سے دبوچ کے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ اس کا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا۔ شوہر مطلب بھی جانتے ہیں آپ شوہر کا؟ جانتے ہیں شوہر بیوی کا لباس ہوتا ہے، اور جب وہی شوہر اس کا لباس تار تار کرتا ہے تو کس اذیت سے گزرتی ہے وہ بیوی؟ اندازہ ہے آپ کو؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھ رہی تھی۔ آپ صرف حاصل کرنا جانتے ہیں، چاہے زبردستی ہی صحیح۔ پہلے زنیرہ کو زبردستی حاصل کرنا چاہا، اب وہی زبردستی میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں غلطی کی ہے میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پہ۔ میرا طریقہ غلط ضرور تھا مگر ہمارے بیچ قائم شدہ رشتہ نہ غلط تھا اور نہ ہی ناجائز تھا، وہ بالکل جائز تھا، حلال تھی تم میرے لیے۔ غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے رشتہ تمہاری اجازت کے بنا قائم کیا، لیکن باخدا پہلی دفعہ ہی اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو گیا تھا، تبھی فوراً خود کو پیچھے کر لیا تھا، ورنہ 6 ماہ تم میرے ساتھ میری دسترس میں تھی، 24 گھنٹے میرے پاس تھی۔ میں جب چاہتا تمہارے قریب آ سکتا تھا، تمہارے ساتھ رشتہ بھی قائم کر سکتا تھا، اور تم جانتی ہو تم مجھے روک نہیں سکتی تھی، مگر میں جان گیا تھا کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں اور تمہیں تکلیف ہوئی ہے میرے عمل سے۔ کیا معاف نہیں کر سکتی؟
کیا ہم گزری باتوں کو بھلا کے اپنی نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتے؟ وہ اسے التجا کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ پریشا کوئی جواب دیتی، ارمان کی نظر پیچھے کھڑے اسی شخص پہ پڑی جسے ارمان نے ابھی پیٹا تھا۔ وہ پریشے پہ فائر کرنے والا تھا۔ ارمان نے پریشے کو کندھوں سے پکڑ کے بائیں جانب دھکا دیا۔ وہ اس جھٹکے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے ایک دم زمین بوس ہوئی۔ اس کے گرتے ہی 2 گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی اور پھر ارمان کی سفید شرٹ لال ہوتی چلی گئی۔ پریشے کی نظریں ارمان پہ تھیں۔ وہ تو سمجھ ہی نہیں پائی کہ ہوا کیا ہے۔ وہ اٹھ کے ارمان کو سہارا دینا چاہتی تھی، مگر جب تک ارمان زمین پہ گر کے اس کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ ارمان، ارمان اٹھے! وہ اس کا گال تھپ تھپا رہی تھی۔ ایسا مت کریں، اٹھیں پلیز، ارمان اٹھیں! وہ روتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ ارمان کی آنکھیں ہلکے ہلکے بند ہو رہی تھیں۔ پلیز somebody help us! پریشا چلائی۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا تھا، شاید پچھتاوا، شاید کوئی التجا۔ وہ پری کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی انگلیاں پری کی انگلیوں میں مضبوطی سے پیوست کی ہوئی تھیں۔ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آنکھیں بند مت کریں ارمان پلیز، وہ بھی روئے جا رہی تھی۔ اس کی اپنی جان نکل گئی تھی۔ اس نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ چند مسافروں نے ایمبولینس کو کال کی۔ وہ ایمبولینس میں اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی پریشے کے ہاتھوں میں تھے۔ یا اللہ انہیں زندگی عطا کرنا، بے اختیار لبوں سے دعا نکلی۔ ایک اور موت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی یا اللہ، یا رب مجھ پہ رحم کر، میرے شوہر کی زندگی بخش دے۔ پہلی بار پریشے نے ارمان کو اپنا شوہر مانا تھا۔ اچانک ہی ارمان کی جیکٹ جو پری نے پہن رکھی تھی، اس میں رکھا فون وائبریٹ ہوا۔ ہاتھ ڈال کے موبائل نکالا۔ زوہان کالنگ جگمگا رہا تھا۔ کال ریسیو کر کے کان سے لگائی۔ دوسری جانب سے زوہان بولا، بھیا بھابھی مل گئی؟ زوہان پریشے کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ بھابھی کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب خیریت ہے بھابھی، بھیا کہاں ہیں؟ زوہان کو ایک دم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ پریشے نے ہچکیوں کے درمیان ارمان کی حالت کے بارے میں بتایا۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہو، جتنی جلدی ہو سکتا ہے میں پہنچتا ہوں۔ ہسپتال پہنچ کے ارمان کو فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ پریشا وہیں موجود بینچ پہ بیٹھ گئی۔ ارمان کی اس حالت کی ذمہ دار وہ خود کو محسوس کر کے روئے جا رہی تھی۔ نرس سے پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ گولی سینے میں لگی ہے۔ اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اٹھ کے واش روم گئی، وضو کیا اور ریسیپشنسٹ سے ایک صاف کپڑا مانگا۔ اسٹاف ممبر ایک صاف تکیے کا غلاف اسے دے گیا۔ اسے زمین پہ بچھا کے نماز ادا کرنی شروع کی۔ ابھی اسے رب سے صرف اور صرف ارمان کی زندگی مانگنی تھی۔ سجدے میں گر کے بے تحاشا روتے ہوئے اللہ سے گڑ گڑا کے اس شخص کی زندگی کی دعا مانگی جس سے وہ جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ ابھی نماز میں مشغول تھی جب اسے زوہان کی آواز آئی۔ وہ ریسیپشن پہ ارمان کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ پریشا اٹھ کے اس کی جانب آئی، وہ بھی اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ 3 گھنٹے کی مسافت 1.5 گھنٹے میں طے کر کے آیا تھا۔ بے حد پریشان تھا، پھر بھی پریشا کو تسلی دے رہا تھا۔ بھابھی دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے۔ زوہان اور پریشا دونوں بھاگتے ہوئے ڈاکٹر تک پہنچے۔ ہاؤ از ہی؟ زوہان نے بے قراری سے پوچھا۔ انہیں 2 گولیاں لگی تھیں، ایک ان کے دائیں ہاتھ میں اور دوسری ان کے بائیں کندھے پہ، دل کے قریب، مگر خوش قسمتی سے ان کا دل محفوظ رہا ہے۔ دونوں گولیاں نکال دی گئی ہیں، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ چند گھنٹے میں انہیں کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ صبح تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے شائستہ انگریزی میں روانی سے یہ خوشخبری سنائی تھی۔ الحمدللہ، پریشا کی زبان سے بے اختیار نکلا تھا۔ زوہان ڈاکٹر سے مزید باتیں پوچھنے لگا، جبکہ پریشا نے کوریڈور میں آ کے 2 رکعت شکرانے کے نوافل ادا کیے، پھر کپڑا تہہ کر کے واپس رکھا اور آہستہ قدموں سے ہسپتال کے باہر لان میں آ گئی۔ باہر گہرا سناٹا تھا۔ وہ چلتی ہوئی خاموشی سے ایک خالی بینچ پہ بیٹھ گئی اور دور خلا میں گھورنے لگی۔ ارمان کے ساتھ پچھلے کچھ دن اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔
جب سے وہ یہاں آئی تھی وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہا تھا، اپنی محبت کا اظہار بھی بہت آرام سے کر دیا کرتا تھا، اپنی غلطی پہ شرمندہ بھی لگ رہا تھا۔ اتنے عرصے میں ایک بار بھی اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی اس نے۔ یہی تو چاہا تھا اس نے کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والا شخص اسے سمجھے، کوئی بھی رشتہ اس کے سر پہ مسلط نہ کرے، اسے وقت دے، اس کے زخموں کو اپنی محبت کے مرہم سے بھرے۔ اور ارمان نے یہ سب کچھ کیا تھا، پھر وہ کیوں اس سے ڈر کے بھاگی؟ انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ پیچھے سے آتی بھابھی کی آواز پہ چونک کے پلٹی تو ذوحان ہاتھ میں 2 کافی کے مگ لیے کھڑا تھا۔ ایک کپ اس نے پریشے کی جانب بڑھا دیا جسے اس نے پکڑ لیا۔ ذوحان بھی خاموشی سے اس کے ساتھ ہی اسی بینچ پہ کچھ فاصلہ رکھ کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی، دونوں ہی کافی کے گھونٹ لیتے رہے۔ پھر ذوحان ہی بولا، بھابھی، ایک بات کہوں؟ آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ ہاں کہو، پریشے نے سپ لیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ سب کچھ بھول کے بھیا کو ایک موقع نہیں دے سکتی؟ پہلے تو پریشے کو تعجب ہوا کہ ذوحان سب کچھ جانتا ہے۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر بولی کہ یہ سب تمہارے بھیا نے کہا ہے تم سے مجھے کہنے کو؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں، بھیا نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا، ذوحان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی بھیا کوئی بھی کام سفارش پہ کرنے کے قائل نہیں ہے، یہ میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے بھیا کو آپ کے لیے روتے، تڑپتے اور ٹوٹتے دیکھا ہے۔ اتنا تو وہ زنیرہ بھابھی کے بعد نہیں تڑپے تھے جتنا آپ کے لیے روئے ہیں، شاید اس لیے بھی کہ ان سے بھیا کا رشتہ صرف کاغذی تھا اور آپ سے بھیا کا روح کا رشتہ ہے۔ پریشے کچھ نہ بولی، خاموش ہی رہی۔ آپ جانتی ہیں زنیرہ بھابھی جس سے محبت کرتی تھی وہ کوئی اور نہیں، وہ میں تھا، اس نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا۔ اس کی اس بات پہ پریشے نے حیرت سے اس کی طرف پلٹ کے دیکھا، مگر باقی سب کی طرح میں بھی اس بات سے انجان تھا۔ مائیوں کی رات وہ سب کے سونے کے بعد مجھ سے ملنے آئی تھی۔ جب انہوں نے اس بات کا انکشاف مجھ پہ کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں صرف اور صرف سونیا سے محبت کرتا ہوں اور ہمارے نکاح کو 2 سال ہو چکے ہیں، ان کی بات سن کے میں بھی اتنا ہی حیران اور شاکڈ ہوا تھا جتنی آپ اس وقت ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ میرے کس عمل سے یا کس بات سے ان کے دل میں ایسے جذبات پنپنے لگے، جبکہ آخری بار جب میں ان سے ملا تھا تو میں محض 13 یا 14 سال کا تھا۔ ہماری ملاقات ہوئے بھی سالوں گزر گئے تھے اور اس بیچ میں ہمارا کبھی کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے انہیں ہمیشہ ایک کزن اور پھر بھابھی کی نظر سے ہی دیکھا تھا۔ اس دن کے میرے سخت رویے نے انہیں دل برداشتہ کر دیا، شاید اسی لیے انہوں نے اتنا انتہائی قدم اٹھا لیا اور زندگی بھر کا ایک گلٹ مجھے دے دیا، جس کی وجہ سے میں بھیا کے سامنے نظر تک نہیں اٹھا پاتا۔ مجھے لگتا ہے بھیا کی خوشیوں کا قاتل کوئی اور نہیں میں ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر بھی جہاں تک مجھے لگتا ہے زنیرہ بھابھی ایک کنفیوز پرسنالٹی کی مالک تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ انہیں زندگی سے کیا چاہیے، اور وہ ایسی کیوں تھیں یہ بات سمجھنے سے میں قاصر ہوں۔ یہ راز میں نے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا، آپ کو آج اس لیے بتا دیا کہ شاید یہ حقیقت آپ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے اور میں اس گلٹ سے آزاد ہو جاؤں۔ میں بھیا کو آپ کے ساتھ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھیا کبھی بھی مجھ سے کلوز نہیں رہے، ایک دیوار تھی ہمیشہ ہم دونوں کے بیچ۔ بچپن سے ہی بھیا ہمیشہ مجھ سے دور دور رہے، ہم دونوں کے بیچ میں زنیرہ بھابھی کھڑی رہی، انہوں نے کبھی بھیا کو میرے قریب نہیں ہونے دیا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کاش ہماری کوئی بہن ہوتی جو ہم دونوں کو قریب کر دیتی۔ آپ جانتی ہیں بھیا کو میرے قریب کس نے کیا؟ آپ نے۔ پہلی بار بھیا نے اپنے دل کی بات، آپ کی بات مجھ سے کی۔ آپ سے ملنے سے پہلے ہی میں نے آپ کو بہن مان لیا تھا۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے آپ سے کہوں گا کہ ایک موقع بھیا کو ضرور دیجیے گا۔ مجھے یقین ہے بھیا کبھی بھی آپ کا مان نہیں توڑیں گے
اور کبھی بھی آپ کو اپنے فیصلے پہ پچھتاوا نہیں ہوگا۔ جب سامنے والا آپ کو اپنی سانسوں سے زیادہ اہم لگنے لگے تب ہی اس کی طرف سے آنے والی گولی اپنے سینے پہ کھائی جاتی ہے، اور آپ بھیا کے لیے ان کی سانسوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ذوحان اتنا کہہ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی کافی ختم ہو گئی تھی۔ پریشے نے بھی اپنا خالی مگ اس کی جانب بڑھا دیا۔ ڈسٹ بن میں پھینک کے وہ دوبارہ پریشے کی جانب آیا۔ چلیں بھابھی، آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، میں صحیح ہوں، بھیا کو صبح تک ہوش آئے گا، آپ کو اس حالت میں دیکھ کے انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ تم اپنے بھائی سے بہت محبت کرتے ہو نا؟ جی، بے حد، اس نے مسکرا کے جواب دیا۔ پریشا اس کے ساتھ پارکنگ تک آئی۔ گھر پہ چھوڑ کے صبح آنے کا بول کے ذوحان جا چکا تھا۔ گھر آ کے نہا کے چینج کیا، پھر وضو کر کے جائے نماز بچھائی، نوافل ادا کرنے لگی۔ نماز سے فارغ ہو کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بے اختیار ہی لبوں سے ارمان کی لمبی زندگی اور صحت مانگی۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی کہ مجھے اس کی محبت پہ یقین کر کے اس شخص کا ہاتھ تھام لینا چاہیے یا نہیں۔ دلوں کے حال سے تو ہی واقف ہے۔ اے پروردگار، اگر یہ شخص سچا ہے تو میرے دل سے ہر ڈر اور وسوسے کو نکال دے، میرے لیے اس کا ساتھ بہترین بنا دے، آمین۔ جائے نماز طے کرتی وہ بستر پہ آ گئی۔ ایک دم سے ہی دل پرسکون ہو گیا تھا۔ مسلسل اعصابی تھکن کے باعث تھوڑی ہی دیر میں نیند بھی آ گئی۔ صبح 8 بجے ہی ارمان کے موبائل پہ بجتی گھنٹی سے اس کی آنکھ کھلی۔ ذوحان کی کال تھی۔ بھابھی آپ ریڈی ہو جائیں، میں آ رہا ہوں۔ پریشا فوراً ہی ریڈی ہو گئی۔ بند گلے کا سوٹ پہنا، گردن پہ موجود ناخنوں کے نشانات نظر نہ آئے، باقی بالوں کو سمیٹ کے کیچر میں مقید کیا۔ نیند پوری ہونے کی وجہ سے وہ کافی فریش لگ رہی تھی۔ 10 بجے کے قریب ارمان نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں۔ نیم غنودگی کی کیفیت میں کبھی آنکھیں کھولتا پھر بند کرتا۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد مکمل طور پہ آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ ذوحان کو نظروں کے پاس پایا۔ پریشے کے لیے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا، پری، بھیا بھابھی یہی ہیں۔ ذوحان نے پریشے کی طرف اشارہ کیا۔ ارمان نے گردن گھما کے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ واٹ ہیپنڈ؟ ڈاکٹر، انہیں کیا ہوا ہے؟ ذوحان نے پریشان ہو کے پوچھا۔ آپ پریشان نہ ہوں ذوحان صاحب، یہ بالکل ٹھیک ہیں، ابھی دوائیوں کے زیر اثر ہیں۔ ذوحان شام میں ہسپتال آیا تو ارمان مکمل طور پہ ہوش میں بیٹھا تھا۔ چند پولیس اہلکار اس سے کل کے معاملے کی تفتیش کر رہے تھے۔ سر، میں اور میری وائف کھانا کھا کے نکلے تو 2 لوگوں نے آ کے ہم سے پیسے چھیننے کی کوشش کی۔ میری مزاحمت پہ انہوں نے گولی چلا دی۔ یہ صرف ایک چوری کی واردات ہے۔ بیان لے کے وہ اہلکار ذوحان کے ساتھ باہر چلے گا۔ تھوڑی دیر بعد ذوحان اندر آ کے ارمان کے پاس بیٹھ گیا۔ بھیا، اب آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، تم یہاں کیسے؟ بھابھی نے بتایا تو میں فٹافٹ آ گیا۔ خیر آپ اسے چھوڑیں، میری سڈنی میں ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو لے کے وہاں آ جاؤں، باقی کا ٹریٹمنٹ ہم وہاں کروا لیں گے۔ نہیں ذوحان، میں ابھی نہیں جا سکتا، تمہیں پتہ ہے کتنا اہم پروجیکٹ ہے۔ بھیا اگر آپ کہیں تو میں یہ پروجیکٹ ہینڈل کر لیتا ہوں۔ نہیں ذوحان، تمہاری شادی ہے، تم اپنی شادی کی تیاریوں کو پوری طرح انجوائے کرو، میں کر لوں گا مینج۔ یہ پروجیکٹ بہت اہم ہے، ورکرز پہ نہیں چھوڑ سکتے، میں خود دیکھوں گا سب کچھ۔ بھیا آپ صحیح رہیں گے تو ایسے ہزاروں پروجیکٹس آئیں گے، ابھی آپ کی صحت سب سے زیادہ اہم ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بھیا بابا بھی بہت پریشان ہے، وہ تو آنا چاہ رہے تھے، میں نے کہا کہ میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں، تمہیں بتانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نہیں بتاؤں گا تو کیا انہیں معلوم نہیں ہوگا؟ بزنس ٹائکون ارمان ملک پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اب تک پورا آسٹریلیا جان چکا ہے، پاپا کا خود ہی فون آیا تھا۔ آپ ہمت کریں اور چلیں میرے ساتھ، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ فی الحال اس کنڈیشن میں ہیں کہ سائٹ وزٹ وغیرہ کر سکیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ٹیم کو بھیج دوں گا، وہ لوگ ڈرون سے مجھے سائٹ وزٹ کروا دیں گے۔ بھیا اگر آپ چاہیں تو میں یہاں رک جاتا ہوں، میں اس پروجیکٹ کو ہینڈل کر لیتا ہوں۔ نہیں ذوحان، تمہارا سڈنی میں بھی ایک اہم پروجیکٹ چل رہا ہے، تم 2 جگہ پہ پروجیکٹ ایک ساتھ ہینڈل نہیں کر پاؤ گے۔
परेशान ना हो, मैं यहाँ देख लूँगा। आर यू श्योर आपको रुकना है यहाँ? यस, 100% श्योर। तुम्हारी भाभी जाना चाहती हैं तो उन्हें ले जाओ साथ। अरमान ने तकिए से टेक लगाते आंखें बंद करते कहा। नहीं, मैं आपके साथ यहीं रुकूंगी। परीशा जो अभी तक खामोश बैठी थी पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अरमान के चेहरे पे एक मध्यम सी मुस्कुराहट आके गायब हो गई। चलें ठीक है, मैं डॉक्टर से डिस्चार्ज का मालूम करवा के आता हूँ। जोहान के निकलते ही नर्स सूप का बाउल लेके कमरे में दाखिल हुई। परीशा ने आगे बढ़ के बाउल पकड़ लिया, फिर आहिस्ता कदमों से बेड तक आई। अरमान अभी भी आंखें मूंदे बैठा हुआ था। सूप पी लें। परीशा की मध्यम आवाज़ पे उसने आंखें खोल के उसे देखा। क्यों बचाया? मर जाने देती। कम से कम इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से तुम्हारी जान छूट जाती, तुम आज़ाद हो जाती। डॉक्टर ने ज़्यादा बात करने से मना किया है। परीशा बेड पे उसके बराबर में बैठते हुए बोली। सूप का चम्मच भर के फूंक मार के उसे थोड़ा ठंडा किया और चम्मच अरमान के मुंह के करीब कर दिया। उसके बाद अरमान ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से तमाम सूप ख़त्म किया। शाम तक हसन साहब और राबिया बेगम भी आ गए। हसन साहब का परेशान चेहरा देख के अरमान बोला, बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 2 गोलियां लगी हैं और कह रहे हो कि ठीक हो। हसन साहब बरहम हुए। दे देना था जो मांग रहे थे, जान से बढ़ के थोड़ी था। अब की बार राबिया बेगम भी आप दीदा होके बेटे का मुंह चूम के बोली, जान से बढ़ के ही मांग रहे थे। उसने परीशा की तरफ देखते हुए कहा। परी ने नज़रें चुरा लीं। अगले दिन शाम तक अरमान को डिस्चार्ज कर दिया गया था। हसन साहब और राबिया बेगम वापसी के लिए निकल गए थे। अरमान उनके साथ भी जाने को राज़ी नहीं हुआ था। जोहान अलबत्ता रात तक वहीं था। रात निकलने से पहले जोहान बोला, भैया कोई भी ज़रूरत हो आपने मुझे कॉल करनी है, मैं वैसे वीकेंड पे चक्कर लगाऊंगा। ये कहता अरमान से मिलके वो घर से बाहर निकल गया। परीशा उसे बाहर तक छोड़ने आई थी। भाभी, भैया का ख्याल रखिएगा, ख़ासकर रात में। उन्हें करवट लेके नहीं सोना है वरना ज़ख़म पे ज़ोर पड़ेगा। थोड़े दिन तक ख्याल रखना है जब तक ज़ख़म कच्चा है। खाना और दवाइयों का आप ख्याल रख लीजिएगा। बाकी के काम के लिए गार्ड से कह दिया है। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई मुश्किल हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, या मैं खुद आ जाऊंगा या मैं बंदा अरेंज कर दूंगा। मैं अभी भी कोई बंदा अरेंज कर देता, लेकिन मुझे मालूम है भैया को पसंद नहीं आएगा कि आपके होते हुए घर में 24 घंटे के लिए कोई मेल स्टाफ हो। परीशा ने इस बात में गर्दन हिलाई। जोहान के जाने के बाद वो अंदर आई तो अरमान टीवी देख रहा था। खाना खा चुका था। उसने अरमान को दवाइयाँ दी, फिर बोली आप आराम कर लें। अरमान ने टीवी ऑफ किया और कमरे की तरफ बढ़ गया। रात 10 बजे के करीब वो उसके कमरे में दाखिल हुई और अंदर आते ही हैरान रह गई। पूरे कमरे में उसकी कद आवर तस्वीरें हर दीवार पे लगी थीं। मुख्तलिफ अंदाज में बहुत सी तस्वीरें। किसी में कैंटीन में बैठी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, किसी में यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पे मुंह में पेन लिए बैठी थी। उसकी बर्थडे वाले दिन की भी तस्वीर थी, जब वो होटल के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। बेध्यानी में उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। हर तस्वीर को इतनी महारत से लिया गया था जिससे उसकी खूबसूरती को मज़ीद निखार दिया था। वो चलती हुई बेड के सरहाने आई। बेड के ऊपर उसके ब्राइडल शावर की पिंक फ्रॉक में, सर पे ताज पहने, कंधे पे ब्राइड टू बी का सैश रखे, मुस्कुराती हुई की तस्वीर थी, जिसमें वो बेहद खुश नज़र आ रही थी। काफ़ी देर तक वो उस तस्वीर को खड़ी देखती रही। वहीं बेड पे अरमान सोया हुआ था। अभी वो पलट के जा रही थी जब अरमान ने उसकी छोटी उंगली को अपनी छोटी उंगली में फंसा लिया। परीशा ने मुड़ के उसकी तरफ देखा तो वो सो रहा था। माफ़ कर दो यार, मेरा जीना मरना आसान कर दो। वो नींद की हालत में था, शायद दवाइयों के ज़ेरे असर था। परी ने उसकी आंख के किनारे से एक आंसू टूट के तकिए में जज्ब होते देखा। फिर आहिस्ता से अपनी उंगली को उसकी उंगली से आज़ाद करवा के कमरे में मौजूद सोफ़े पर बैठ गई। सर सोफ़े की पुश्त से टिका के आंखें बंद की। अपने और अरमान के साथ गुजरे वक्त के बारे में सोचती रही। कोई एक याद भी तो ऐसी ना थी जिसे सोच के वो मुस्कुरा सकती। फिर खामोशी से उठ के कमरे की लाइट मद्धम की, बेड पे उसके बराबर में कुशन से टेक लगा के बैठ गई। नज़रें उसी के वजूद पे थी। आज पहली बार वो उसे इतने गौर से देख रही थी। बिलाशुबा वो एक खूबसूरत नौजवान था। सफ़ेद रंगत,
ماتھے پہ بکھرے سیاہ بال، بڑی بڑی ذہانت سے چمکتی روشن خوبصورت آنکھیں، چاکلیٹی ہلکی بیئرڈ میں ہونٹوں کے نیچے سے جھانکتا تل۔ ایک دم سے پریشے کا دل چاہا کہ اس تل کو چھو کے دیکھے۔ وہ ایک دلکش خوبرو شہزادہ تھا، کسی ریاست کا ظالم شہزادہ۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک چارمنگ پرسنالٹی کا مالک تھا، کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ پریشے کو اگر وہ کسی اور وقت اور حالات میں ملتا تو وہ بھی اس سے محبت کر بیٹھتی۔ کیا تھا یہ شخص؟ کیوں تھی اس کے عمل میں اتنی شدت؟ جب نفرت کرتا تھا تو جان نکالنا جانتا تھا، اور اب محبت کرتا ہے تو جان دینے سے بھی نہیں گھبرایا۔ وہ سر تا پا اس کی محبت بنا کھڑا تھا، اس کی ایک نظر کی عنایت کا منتظر۔ اس کے روم روم سے پریشے کی محبت کی مہک اٹھ رہی تھی۔ وہ اس پہ اعتبار کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا دل ابھی بھی ڈرتا تھا، کیونکہ ابھی تک جو اس نے کیا تھا وہ کچھ اچھا تو نہیں کیا تھا۔ کتنی دیر وہ اسے دیکھتی رہی، پھر بیڈ پہ ہی اس کے ساتھ ہی سو گئی۔ صبح جلدی اٹھ کے نماز ادا کی، پھر کمرے سے باہر آ گئی۔ ارمان ابھی تک سویا ہوا تھا۔ 10 بجے کے قریب وہ اس کے لیے ناشتہ لے کے گئی۔ ارمان اٹھ کے فریش ہو کے بیٹھا ہوا تھا۔ پریشے نے ناشتہ کروایا۔ ناشتے سے فارغ ہو کے ڈریسنگ کی غرض سے سامان لے کے اندر آئی۔ پہلے بازو کی ڈریسنگ کرتے ہوئے اپنے جذبات کو قابو میں رکھے ہوئے تھی، مگر سینے کے پاس گولی کے کچے زخم کو دیکھ کے اس کی جان نکل گئی۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں آنکھوں سے رواں ہوئے۔ آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئیں، ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے ہو گئے۔ ارمان کی ہر سسکی پہ پری کے آنسوؤں میں مزید روانی آ جاتی۔ مسلسل سوں سوں کرتی بار بار آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ درد مجھے ہو رہا ہے، آنسو تمہارے کیوں نکل رہے ہیں؟ ارمان کے سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس سوال کا جواب تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کی وارفتگی بھری نظروں کو اپنے چہرے پہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ وہ نظریں اسے مزید کنفیوز کر رہی تھیں۔ وہ اسے دیوانگی سے دیکھے جا رہا تھا، ایسے جیسے اسے نظروں سے دل میں اتار رہا ہو۔ ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ میری کوشش ہے کہ میرے ہاتھ آپ کو نہ چھوئیں۔ میں نے چھونے سے منع تو نہیں کیا۔ تم جب چاہے، جیسے چاہے مجھے چھو سکتی ہو، اجازت ہے تمہیں۔ ارمان نے آنکھوں میں شرارت بھر کے کہا۔ پریشا اس کی بات سے مزید گھبرائی، ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ ہوئی۔ ڈریسنگ کر کے جلدی سے کھڑی ہو گئی، جانے کے لیے مڑی جب ارمان بولا پریشے، وہ رک گئی، مگر اس کی سمت پلٹی نہیں۔ بس کچھ دن اور برداشت کر لو، یہاں سے جاتے ہی واپس بھیج دوں گا تمہیں۔ اس کی اس بات پہ پری کا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ وہ تو شاید اب واپس جانا ہی نہیں چاہتی تھی، ہمیشہ اس کے پاس رہنا چاہتی تھی، مگر فی الحال وہ اقرار کرنے سے ڈر رہی تھی۔